اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الماعون کریں گے دبیر 6 میں، اور یہ صورت کو ہم پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد جو آپ کو ورک شیٹس بھیجی تھی اس کو بھی سولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ الماعون میں اس معاشرے کے اخلاقی انحطاط یعنی کہ ڈاؤن فال کی جھلک دکھائی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وہ لوگ بظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن عملی طور پر صورتحال یہ تھی کہ ان کے عقائد و نظریات مسخ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ معاشرتی اخلاقی اقتدار بھی ان کے ہاں محض روایتوں اور رسموں کی حد تک زندہ تھا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ بھی ایسی نظریاتی اور اخلاقی انحطاط کا نقشہ آج کے دور میں بھی پیش کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الماعون آیت نمبر 1 کو دیکھیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اچھا، یہ آخری 10 پاروں میں جو زیادہ زور ہے نا وہ آخرت کا، ٹھیک ہے، آخرت کو سمجھنا، آخرت پہ یقین کرنا، آخرت کے بارے میں سوچنا، آخرت کے لیے ظاہر ہے سوچیں گے تو تیاری کریں گے نا، اور اگر سوچنا بھی نہیں چاہتے تو تیاری تو نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو ہم سوچتے ہیں اسی کی تیاری کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر یا جو لوگ بھی چلیں ایسے کر لیتے ہیں کہ جو لوگ بھی آخرت کو سوچتے ہیں اس کی تیاری ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو نہ تو بعثت بعد الموت کا قائل ہے اور نہ ہی آخرت کی جزا سزا کو مانتا ہے، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا ان کی کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اور سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری زندگی، دنیا کی زندگی، کہ ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ تو بیسکلی تو یہ دیکھیں ڈارون کی تھیوری جو ہے نا وہ بھی یہی تھی کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا، خود بخود ہی مر جائے گا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا خود بخود سارا کچھ؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دیکھیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کسی کو اللہ ٹوینز دے رہے ہیں، کسی کو اولاد دے ہی نہیں رہے، ہاں کسی کا اب نارمل ہے، کسی کو پرٹ سنڈروم ہے، کسی کو ڈاؤن سنڈروم ہے، کسی کے اعضاء پورے نہیں ہیں، اور تھرڈ ایک جینڈر بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ تو یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ پھر کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں، سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں بنانے والے اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ڈارون کی تھیوری ہوتی تو پھر بات یہ ہے کہ جو یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ایک جمع غفیر ہے جو یہودی ہیں، اور کرسچینٹی سب سے زیادہ ہے، تو اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں۔ تو ڈارون کی تھیوری تو وہاں بھی فیل ہو گئی۔ لیکن جو لوگ اس چیز پہ محنت کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلانے میں، ان کو آخرت سے بیسکلی یقین ہٹانے میں، تو وہ سب سے پہلے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے دبیر کے اندر جو سیریز شروع کی ہے، اس کے اندر 3 سال سے پہلے کے بچے کو اللہ کے نام سے روشناس کرانا ہے۔ اللہ، جب اس کو بتائیں اللہ، کوئی مشکل پریشانی ہے، خوشی ہے، آپ اپنے چہرے کے تاثرات سے اس کو اللہ کے نام سے روشناس کرائیں گے تو 3 سال سے لے کے 6 سال تک پھر اللہ کے کاموں کے، دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو جڑی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ۔ اور جب یہ 6 سال کے تک کی محنت ہوتی ہے تو پھر آپ 9 سال تک آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ نماز بھی ہے، غفلت نہیں ہے، اللہ بھی ہے، اللہ کے احکامات کی غفلت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 سال کی جو محنت ہے نا ساری زندگی کی، یہ وہ بنیاد بنتی ہے کہ آپ کوئی بھی گھر، بلڈنگ، اور اب تو اتنے بڑے بڑے مالز بن رہے ہیں، اتنی اتنی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، تو نیچے کیا ہوتی ہے؟ بنیاد سٹرونگ ہوتی ہے۔
ہوں تو اگر بنیاد اسٹرانگ ہوگی نا تو ظاہر ہے اوپر بلڈنگ آپ جتنی مرضی بنا لیں. تو 9 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ والدین نے اپنا مطلب محنت کرنی ہے بچے کے لیے. جی یہ نہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اور اسکولوں کے نظر آ رہے ہیں نظر کر رہے ہیں اور ٹیوشنس کے نظر کر رہے ہیں اور خود کیا کرنا ہے خود ٹی وی کے آگے موبائل کے آگے صرف ہانڈیاں روٹیاں کباب مسالے سموسے بنانے پہ بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں اور مرد اپنے ٹائم میں اور کہیں گے خود بخود کوئی جادو کی چھڑی نہیں چل رہی. پھر ڈارون کی تھیوری کی طرف لوگ جائیں گے اگر اتنی غفلت والدین سے حصے میں اولاد کو ملے گی تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے نکاح ہونا. کتنی پاکیزہ بات ہے نا صاحب اولاد ہونا. کتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے آسمانوں پہ ایک ماں کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو پوری کی پوری توجہ جو ہے نا 9 سال تک بچے کو جیسے آپ نے بنانا ہے. اور میں نے دیکھی ہیں خواتین دل و جان سے دنیا اور دین کی دعائیں صبح شام کی اتنی ایفرٹ بچے پہ. اس کے بعد اگر 9 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ چلیں 6 سال کر لیں بہت اگر آپ کو ایمرجنسی ہے اپنی مصروفیت کی تو 6 سال تو دیں نا بچے کو ہر بچے کو. کوئی 10-12 بچے تو ایک عورت کے ہو نہیں رہے بڑی بات ہے اگر 3 ہو گئے تو. کیا خیال ہے آج کے دور میں؟ پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا لیکن اب جو ہے نا بہت سی چیزیں فرق ہو گئی ہیں. تو آخرت کا جو انکار ہے نا اصل میں یہی چیز انسان کو اس کے انسان کے جو ذہن میں نا جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے اگر وہ آخرت کو نہیں سوچ رہا. تو دنیا تو اللہ نے ہمیں دی ہی اسی لیے ہے ایک ٹائم پیریڈ دیا تھوڑا سا کہ اصل گھر کی طرف آخرت کے گھر کی طرف یا وہ جہنم میں ہو سکتا ہے یا وہ جنت میں ہو سکتا ہے. تیاری کر لو ورنہ پچھتانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور مرضی دی ہے فرشتوں کو نہیں یہ دی ہوئی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتے ہیں اور وہ حکم پورا کر دیتے ہیں. اس لیے آخرت کے بارے میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کو سمجھیں اور سمجھ آنے کے بعد آخرت کے بارے میں زیادہ کوشش آپ کریں جنت سے ریلیٹڈ گفتگو کریں جنت سے ریلیٹڈ لٹریچر پڑھیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہوپ ایک امید جاگے. آپس میں جو آپ کی یہ پتہ نہیں کمیٹی پارٹیاں ہوتی ہیں کافی مارننگز ہو رہی ہیں یا آپ لوگ اکٹھے ویسے ہی گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی اوکیزن پہ تو آخرت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. کیونکہ امر بالمعروف جو ہے نا اچھی اچھی باتیں کرنا وہ تو بہت ہے نہیں انل منکر پہ آپ دیکھیں آ کے کہ جو چیز غلط ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہاں سے انسان مسلمان مار کھائے گا بولے کیوں نہیں جب پتہ تھا. تو اس لیے اس چیز کو اپنے دل و دماغ پہ راسخ کریں پکا کریں پھر زندگی میں انسان بڑا مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. آیت نمبر 2 کو دیکھیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ظاہر ہے جو انسان اچھے برے اعمال کی جزا سزا کو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے پچھلی آیت سے کیسے ربط بن رہا ہے نا کیونکہ پچھلی آیت میں کیا چیز تھی کہ آخرت کو نہیں جھٹلاؤ اور اگر آخرت کو جزا سزا کو جھوٹ کو نہیں مان رہے تو پھر انسان بہت بڑی غلطیاں کرتا ہے. یتیم کیا مسکین کیا غریب کیا دل ہی نہیں کرے گا ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کسی کو اللہ نے دے کے آزمانا ہے کسی کو لے کے آزمانا ہے کسی کو امیر بنا کے آزمانا ہے کسی کو غریب بنا کے آزمانا ہے. لیکن میرے اپنے زندگی کے تجربے کے ساتھ یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ غریبوں کے اندر اللہ کا توکل بہت زیادہ ہے. امیر تو کھا لیتا ہے نا الحمدللہ بھی کہنا بھول جاتا ہے کھانے کے بعد. کتنی خوبصورت دعا ہے نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ اکبر. تو یتیم کی بات آ رہی ہے اور یہاں پہ ظاہر ہے اگر آخرت کے دن کو جھٹلایا تو پھر یتیم کی مدد کرنا ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے مالی طور سے اخلاقی طور سے. پھر انسان یہ چیز نہیں کر سکتا تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا نیکیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. آیت نمبر 3 کو دیکھیں ولا یحض علی طعام المسکین اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا غریب ایک مسکین وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے بھی انسان دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کے اندر کھانے کی اس کے گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے. چہرہ خود بتا دیتا ہے. چہرے پہ اتنی ہڈیاں اتنے رنکلز نمودار ہو جاتے ہیں جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈر نرشڈ ہے یعنی کہ کھانا پینا کمزور ہے. مسکین وہ ہوتا ہے
ایسے لوگ جب آپ کو دائیں بائیں ملتے ہیں، جو اب آپ دیکھیں جو گدا گر ہیں، جو بیگرز ہیں، جو مانگ رہے ہیں، ہٹی کٹی عورتیں ہیں. کئی دفعہ تو میں عورتوں کو کہتی ہوں کام کرو، کہتی نہیں باجی گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی دیر نہیں ہم بیٹھ سکتے یا کھڑے ہو سکتے. کیوں؟ گھٹنوں کے اوپر وزن ہی آپ نے اتنا سارا 70 80 90 کلو رکھا ہوا، گھٹنے بےچارے کیا کریں. اتنی ہٹی کٹی اور مانگ رہی ہوتی. جسٹ امیجن کتنی بری بات ہے. تو یہ تو مشینری اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو استعمال کریں گے تو یعنی کہ انسان کا جسم تو ہی وہ ٹھیک رہے گا. اور محنت کرنے والے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھی ہیں، ان سینس کہ وہ اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ایسے کہہ لیں. جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی نسلوں میں نیک بچے پیدا ہوتے ہیں، نیک روحیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو یہ جو کاہلی اور سستی ہے نا، یہ نہیں اللہ کو پسند. تو اب دیکھیں اپنے دائیں بائیں اب کتنے مسکین ہیں تو اس میں دیکھنا چاہیے کوئی لالچ تو نہیں. آپ دیکھیں ہم نے خود دیکھا پاکستان میں کووڈ کے بعد جو مخیر حضرات تھے انہوں نے غریبوں کی بہت مدد کی. سیلاب آیا، بہت اوورسیز پاکستانیوں نے، باقی لوگوں نے بھی پاکستان میں بہت ایڈ بھیجی کہ ان کا آسانی سے ہو جائے. لیکن اگر ذخیرہ کر رہے ہیں نا، ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا، تو یہ بہت بری بات ہے. ضرورت زائد کے لیے تو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو، اور خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح. ضرورت زائد کو اللہ کی راہ میں ذرا خرچ کر کے دیکھیں. دوسرے لوگوں پہ جن کے اوپر آپ چلو آپ اس کو صدقے کے طور پہ دے دیں، زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں، فی سبیل اللہ دے دیں، اللہ کی خوشی کی خاطر کسی کو دے دیں. کسی کی دوائی ہو سکتی ہے، کسی بچے کی فیس ہو سکتی ہے، کسی کچن کی گروسری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں اللہ جو دل کا اطمینان دے گا نا، اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر کیا چیز ہے؟ یتیم کو بھی نہیں دینا، غریب کو بھی نہیں دینا، آس پڑوس کو بھی نہیں دینا، رشتہ داروں سے بھی چھپا چھپا کے، گھر میں بھی پک رہا ہے. بچے باہر سے ڈلیوریاں بھی کرا رہے ہیں، ہوم ڈلیوری فوڈ ہو رہا ہے، گھر پہ پہنچ رہا ہے، اور پھر کھا کھا کے بیمار ہے، اور پھر کہتے ہیں سٹریس بہت ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. کیا چیزیں ہیں جو آج سے پہلے ہم نے اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار اور بزرگ رشتہ داروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھی تھیں. وہ اللہ توکل سادہ زندگیاں گزاری. بے شک اگر اللہ نے روپیہ پیسہ دیا تھا تو اچھا ضرورت زائد انہوں نے خرچ کیا. تو آج کے دور میں تو بس یہ کہ جمع کر لو جمع کر لو، پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے. یہ پتہ ہے خرچ کیسے کرنا ہے، تو آدھی دعا مانگ رہے ہیں. تو مانگے کہ یا اللہ ہمیں اچھا رزق دے، اور اس کو صحیح معنی میں جیسے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، جن لوگوں کا حق ہے ہمیں اس طرح سے خرچ کرنے کی توفیق دے. تو لیں اللہ سے زیادہ، اللہ کے تو بھرے خزانے ہیں. لیکن سوچیں کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو 2 کروڑ مل جائے ایک دن میں، اور 24 گھنٹے ملے خرچ کرنے میں، تو کدھر خرچ کریں گے؟ یہ آپ نے خود ہی سوچنا. تو اللہ اچھا جی. پھر آپ دیکھیں اگلی آیت کو دیکھیں، فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون. نمازیوں کی بات آ رہی ہے، تو بربادی اور نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. نماز مسلمان میں اور کافر میں جو فرق بتایا جاتا ہے نا، وہ نماز ہے. اور جب اللہ کو سوچیں گی نہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں بتایا، خود بھی نہیں سوچا، کیسے اللہ کے آگے حاضری دیں گے؟ وہ تو بھاگی پھرے کی نمازیں. کہ کتنے ایسے عربی میں نے دیکھے ہیں جو سنت نفل پڑھتے نہیں، فرض چھوڑتے نہیں. اور ہمارے ہاں نفل سنت کے خوف میں فرض بھی رہ جاتے ہیں. تو فرض نماز کو تو ادا کریں نا، ہر نماز کے جو فرض ہیں فرائض ہیں وہ تو پڑھیں نا، وتر بھی پڑھنے. تو اگر یہ دل میں نا غفلت آ رہی ہے نماز کے لیے آ رہی ہے. آپ دیکھیں فجر کی اذان میں کتنے نمازی ہیں جمعے میں ہوتے ہیں، پورے ہفتے کی ایک نماز پڑھ لی اور پورے ہفتے وہ کفایت کر لی، ہاں جی بس ٹھیک ہے ایک نماز جمعہ پڑھ لی تھی، ہم مسلمان ہیں، اللہ اللہ تو خیر صلاح. تو بس پھر جمعے کو کھانا کھایا کریں، 6 دن نہیں کھانا چاہیے. پھر کیا خیال ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں جو سوچ طلب ہیں، جو کہ انسان نے خود سوچنا ہے. اور نماز کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک مشرکین عرب کے ہاں نماز کا تصور موجود تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نماز چل رہی ہے. اس زمانے سے کوئی ایک پڑھتا تھا، کسی نبی کے زمانے میں 2 ہوئیں 3 ہوئیں، اور کتنی رکعتیں تھیں وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کی عمومی شکل بالکل مسخ ہوگی، جیسے سورہ انفال کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے.
وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ، آیت نمبر 35، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں پیٹنا۔ ظاہر ہے جو لوگ برہنہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس طواف کو سب سے اعلیٰ طواف سمجھتے تھے، خود ہی سمجھ لیا اللہ رحم کرے، ان کے لیے تو نماز میں سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا میں ایک مقدس عمل تھا اور حصول ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں نماز کی ظاہری شکل آج تک اپنی اصلی حالت میں جوں کی توں قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، پھر حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ اور عملی نمونہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا، آج ہم اس پر کاربند ہیں، لیکن بدقسمتی سے نماز کی اصل روح سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہے نا۔ نماز کی اصل روح، نماز کا خشوع خضوع اور یہ احساس ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ سوچیں تو صحیح نا ذرا، وضو کر کے جب آپ آتے ہیں تو اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ نیت کر کے جا نماز پہ کھڑے ہوا کریں کہ یا اللہ میں نماز کی نیت کرتی ہوں اور اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ ہر نماز کے وقت جا نماز پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے پڑھی تو اپنی نماز ہے، ساتھ تھوڑا سا کوئی ذکر کر لیا، لیکن درجہ کیا ہو گیا، کیونکہ نیت اتنی زبردست تھی کہ نفلی اعتکاف کی ہے تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ تو ایسے نہیں سیدھا جا کے جا نماز پہ کھڑا ہوا کریں، تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ جو جائے نماز ہے ریکٹینگل کپڑا ہے جس کے اوپر کھڑے ہونا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ضرور سوچ کے ایسی نماز ایک تو پڑھ کے دیکھے نا۔ اب آپ نے وہ جا نماز پہ سیدھا پاؤں رکھا، دعا مانگ لی، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ بھی مانگے، آپ اردو میں مانگ لیں، جو دعائیں اچھی لگتی ہیں جن کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، جو دعا سمجھ آتی ہے عربی میں یاد کریں، کہیں لکھ کے لگا لیں، آتے جاتے پڑھیں، انشاءاللہ 7 دن نہیں تو 11 دن میں یاد ہو جاتی ہے، نہیں تو اردو میں تو پڑھے نا۔ تو اب آپ نے سیدھا پاؤں رکھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو لباس صاف ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، صاف ستھرا لباس۔ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو عورتیں کتنا تیار ہو کے جاتی ہیں، گھر سے باہر خوشبو لگانا عورت کو لگا کے جانا منع ہے، گھر کے اندر لگا سکتے، نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہتھیلیوں پہ لگائیں، آپ اللہ اکبر کریں گے آپ کو خوشبو آئے گی اپنے ہاتھوں سے، ہاں سینے پہ رکھیں گے، سجدے میں جائیں گے اپنے ہاتھوں سے خوشبو آئے گی، ہتھیلی پہ لگا لیا کریں، ایسا تھوڑا سا رکھ لیں۔ تو ظاہرہ یہ ساری نیت کر کے سوچ کے اب آپ کہیں اللہ اکبر، اب آپ نماز پڑھیں، اور جو نماز میں پڑھنا ہے اس کی تجوید ٹھیک ہونی چاہیے، تبھی یہ خشوع اور خضوع تب بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ ہم تو خشوع خضوع پہ اتنے سال پھنسے رہے کہ اچھا ایسی نمازیں پڑھنی ہیں، اور جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا یہ والا لیول کیوں نہیں بنتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا خیال ہے؟ تو یہ چیز سوچا کریں نا کہ بازار جاتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، گھر کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، تو 5 وقت شکر کریں اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ 5 وقت اللہ کے حضور جائیں، نماز پڑھیں اور یہ کیفیت بنائیں، تو حاضر نہ یہ پھر خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ کیسے پھر انسان آخرت کو بھول سکتا ہے جب نماز کی اتنی پابندی ہوگی؟ ٹھیک ہے، عبادات میں سب سے پہلے ہر انسان کا جو حساب کتاب کھولا جائے گا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب کھولا جائے گا وہ قتل ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے سوال نامے شروع ہوں گے، اور پھر ظاہر غریب کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ جس کا حساب کتاب دے، تو یہ لوگ جلدی جنت میں جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے، امیر ہیں، تو پھر اس کو دکھاوے کی نیت سے نہ خرچ کریں یا جمع کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آخرت کا بینک جو ہے بھرتا جائے، ٹھیک ہے، زیادہ فوکس یہ رکھیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ امیر صحابی نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
حضرت سعد اور حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فائنینشلی یہ لوگ بڑے رچ صحابہ کرام تھے، لیکن یہ خرچ کہاں کرتے تھے؟ یہ گھر اور فائلیں اور پراپرٹیاں تھوڑی بنا رہے تھے، بنا بھی رہے تھے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بھی بے تحاشا کرتے تھے۔ غزوات ہوتے تھے، تلواریں، گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کا رسد سب پہنچایا جاتا تھا۔ یہ اپنی اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتے تھے کہ ہمارا حصہ، ہمارا حصہ، ہمارا حصہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر میں کوئی چیز بناؤں نا اپنی اکیڈمیز کے حساب سے یا خواتین کے لیے، اور میں کہوں کہ اس کو میں نے ایسے خرچ کرنا ہے، تو اگر میں کسی سے کوئی چیز لیتی ہوں، بے شک کوئی گفٹ ہو یا کوئی اور کپڑا ہو یا کچھ ہو، تو دکاندار کہتا ہے کہ ہاں باجی آپ اس میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں، اس کی قیمت کم کر دیتا ہوں، اللہ ہمیں بھی اس کا اجر دے، ہم ہیں تو نہیں ادھر، لیکن یہ کہ چلیں ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہیں نلکا لگوانا ہے، کہیں پہ آپ نے پانی کے لیے کہنا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ڈونیٹ کیا کسی گاؤں میں، کسی غریب کو، یا چلیں کسی کو ہدیہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ ہر انسان کو دل میں ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمارا اجر و ثواب، ہمارا بھی اس میں حصہ ڈلے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے، تو نماز کے لیے جو ہے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں خشوع اور خضوع بھی عطا فرمائے اور نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ٹھیک ہے، کتنی دفعہ تو یہ بات کی ہے، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو اس امت کو کیا تحفہ ملا ہے؟ نماز۔ وہ ٹھیک ہے ربیع الاول آتا ہے، آپ نعتیں سنتے ہیں، مست ہوتے ہیں، اگر آپ شرعی اشعار کے ساتھ، صحیح اشعار کے ساتھ نعتیں سنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرا لیں آپ محفل میلاد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں شریعت کی حد سے پار نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نماز کے گاؤن بنا کے دیں، اور جوان بچیوں کو جہاں اتنا کپڑا بنا کے دیتے ہیں، اب تو اتنا اویلیبل ہے آج کے دور میں پاکستان میں، نماز کے والے جس ایسے گاؤنز جن کے اندر ان کی ہتھیلیاں پوری کور ہوتی ہیں، پاؤں بھی بعض گاؤنز ایسے ہیں نماز والے اس میں پاؤں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ صرف کھلا ہوتا ہے، پورا سطر پورا ہو گیا، آپ نماز پڑھیں تو اس کو ہینگر پہ کہیں ڈال لیں، اسی سے نماز کو ادا کریں، آپ صحیح سطر میں۔ یہ نہیں ہے کہ جارجٹ کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اللہ اکبر کا دوپٹے سے کھیلتے جا رہے ہیں، کبھی دوپٹہ ادھر کبھی ادھر، تو دھیان تو پھر نہیں نہ ہوگا، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے جو بھی لباس پہنا، میں نے دیکھا ہے کئی ینگ بچیاں ہیں اور جن کو نماز سے ایسی، یہ جب ایسے بات سنتی ہیں، قرآن سنتی ہیں، اندر پہنی تو پینٹ شرٹ ہی ہوتی ہے، ٹراؤزر شرٹ پہنی ہے، لیکن اوپر نماز والا گاؤن پہن کے اور پھر نمازوں کو ادا کرتی ہیں، پھر اتار دیا۔ اچھا، اس سے بھی اوپر میں نے دیکھا ایسی بھی خواتین جو کہتی ہیں کہ ہم آنے جانے کے لیے تو ہماری الماری میں 10 جوڑے ہیں، تو 5 نمازوں کے لیے 5 گاؤن اچھے اچھے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پھر اور اعلیٰ بات ہے کہ ہاں آپ کے پاس ہے تو فجر والا گاؤن، یہ زہر والا، یہ کر سکتے، منع تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی محبت ہے اللہ کے لیے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ 25-30 ہزار کا جوڑا لے رہے ہیں، اول تو اتنے مہنگے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نماز کے اندر اپنے جسم کی صفائی اور سطر کا پورا ہونا، جگہ صاف ہونا، اور پھر پورے دھیان سے، ایسے بھی اللہ والے میں نے دیکھے ہیں جب جیسے وہ اللہ اکبر کرتے ہیں دنیا سے لگتا ہے رشتہ ناتا کٹ گیا، اور وہ صرف نماز کے اندر دھیان ہے۔ میں نے اپنے والد کی ایسی نمازیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت، یہ میرے سسر بہت زیادہ شوقین تھے مسجد کی نماز کے، تو ان کا دل، وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں سے راضی، ان کا ٹھکانہ جنت ہے جو ایک نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر بھی ان کا دل اٹکا رہتا ہے دوسری مسجد کی نماز کے لیے۔ جب آپ شوق دھیان رکھیں گے آپ کو دائیں بائیں ارد گرد ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، جو حدیث آپ سنیں گے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسی نمازیں جو ہیں وہ ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں نماز، اچھا یہاں سے تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ اور عمومی نمونہ جو صحابہ کی سے توسط سے ہم تک پہنچا، اس کو اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو تجوید، جو نماز، جو صورتیں آپ نے پڑھنی ان کی تجوید ٹھیک کریں، اسی لیے نورانی قاعدے کے بعد نارملی 30واں پارہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ کہ کم از کم جو مختصر صورتیں ہیں وہ آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، تو صحیح تجوید والی نماز بھی پڑھیں، خشوع خضوع والی بھی، تجوید والی نمازیں پڑھیں،
ہے نا، یہ خود دل میں آئے گا تو انشاءاللہ کوشش انسان کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آج جو یہ کہتے ہیں نا، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ اس کے بارڈر پہ گئے نا اسرائیل کے، تو وہاں پہ ایک یہودی پوچھتا ہے آپ کی فجر کی نماز میں کتنی صفیں ہوتی ہیں نمازیوں کی؟ تو مولانا صاحب نے کہا جمعے میں ہماری نمازیں جو ہیں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، باہر مسجد کے لان میں بھی نمازی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں اپنا سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں، فجر کی نماز میں، تو فجر کی نماز میں خامدوں سے، بھائیوں سے، والد سے، بیٹوں سے پوچھا کریں کتنے نمازی ہیں، اگر وہ جاتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے مشکل سے خوش قسمت ہے وہ مسجد جہاں ایک صف پوری ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سی مسجدیں ہیں جہاں صفیں زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے برابر۔ پھر یہودی نے کہا جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز کی صفیں جمعے کی نماز کی صفوں کے برابر آ جائیں گی، مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ ظاہر ہے اتنی اویئرنیس کہ اتنا برکتوں والا وقت، جب اللہ بھی اس زمین سے قریب ہوتا ہے، صبح صبح آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہے کسی کو رزق کی ضرورت میں دے دوں، کسی کو اولاد کی ضرورت میں دے دوں، ہاں کسی نے بیماری سے شفا لینی میں دے دوں، تو جنہوں نے لینا ہے وہ سوئے ہوئے۔ اللہ ماشاء اللہ دن ہی 11 بجے شروع ہوئی، تو شکر کریں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو صبح زبردستی اس وقت اٹھنا ہوتا ہے، لیکن اب وہ بھی بھاگم دھوڑ ہے نا۔ تو کیسے آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث پاک کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر روز 360 جو جوڑ ہیں تمہارے، ان کی طرف سے شکر ادا کیا کرو کہ کوئی جوڑ تمہارا فریز نہیں ہوا۔ تو چاش کی نماز آپ پڑھ لیں 2 نفل، تو 360 جوڑوں کی طرف سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ٹائم گرمیوں میں 3:30 سے 11 بجے تک آپ کر لیں، اس میں آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے گھروں سے رزق کم نہیں ہوتا جہاں چاش کے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور جہاں پہ اشراق کے پڑھے جاتے ہیں، فجر کا ٹائم جیسے ختم ہو رہا ہے 5:30 پہ آج کل، تو آپ اس کے 20 منٹ کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھ لیں تو ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ عبادت کرنی ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جو اٹھے گا فجر کے وقت بیٹھا ہوگا 20 منٹ اپنی تسبیحات کریں، کیونکہ اس وقت سجدہ نہیں ہے، قرآن پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، تو 20 منٹ میں کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، 2 نفل پڑھیں، سارا دن خیر و برکت، سارا دن۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت دین ہے جہاں پہ اتنی خوبصورت عبادات اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو جو گھریلو عورتیں نا، مجھے ان پہ رشک آتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں ہی ہیں، کہیں بھاگ دوڑ کے نہیں جانا، تو آپ تو بڑا اچھا دن کا آغاز کر سکتے ہیں نا، اور گھر کے اندر تو اس گھر کی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے پورا کریں، نہ کہ ہائے ہائے اچھا بھی ہانڈی بھی بنانی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کپڑے بھی دھونے، استری بھی کرنے ہیں، اور یہ وہ کر کر کے ہائے ہائے کرتے ہیں۔ نہیں، شکر الحمدللہ کہا کریں کہ آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں، کسی بچے کا، خاوند کا، یا اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں کسی کا کام کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ کمر بستر پہ لیٹیں گے نا تو آپ کو وہ تھکاوٹیں نہیں ہوں گی جو فارغ رہ کے، سستیاں کر کے، اور وہ ہر وقت ایسے ہی بس گلومی ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ جب اس کو سمجھ نہیں آ رہا، بور ہو رہے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بور کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے بچوں کے پاس ساری سہولتیں ہیں، ینگ بچیوں کے پاس اتنا کام ہے، پڑھائیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی کئی وہ بچیاں جو قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تفسیر اپنی میڈیکل سائنس کی ایجوکیشنز بھی لے رہی ہوتی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو نہ خود پڑھتی ہیں اور گھر والوں کو بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ماں باپ بھی لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پوری باقی دنیا کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا فرض امت مسلمہ پہ ہے۔ جب خود ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، دین کی تعلیم ہی نہیں لیں گے، قرآن ہمارا سلیبس سے پڑھیں گے نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، شادی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، مرتے وقت کیا کرنا ہے، تو جب پڑھیں گے نہیں تو پھر ویسے ہی ہے نا، بدعات کریں گے، پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر ان لوگ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک علامہ اقبال نے خصوصی اپنے شاعری انداز میں جو تصور کیا، وہ کیا نماز کا کیا، کہا کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ روح بلالی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے نا، تو مدینہ کے لوگ کھچے چلے آتے تھے مسجد نبوی کی طرف۔ اللہ نے ایسا پورا اثر لہجہ دیا ہوا تھا، الفاظ میں ایسا اثر تھا کہ لوگ نماز کے لیے آتے۔ ٹھیک ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تلقین غزالی، امام غزالی
کہ دین اسلام کو سربلند کرنے میں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں، ان کی آپ جو خواتین شوقین ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، اور بہت انہوں نے اپنے حصے کا، اپنی اپنے زندگی کا مقصد جو تھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا، وہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ تو باتیں تو بہت ہیں، فلسفے بھی ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہماری تو بڑی بوڑھیاں کوئی نہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہوا تھا، ایم ایس سی ایم اے کیا ہوا تھا، ان کی نمازوں میں پورے کا پورا خشوع و خضوع تھا، گھر کے کام بھی کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے خاندان اکٹھے رہتے تھے، کوئی نہیں ہائے ہائے کرتی تھی، بلکہ گھر سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلتا تھا دعائیں دیتی تھی، اور بچوں کو اچھی تلقینیں کرتی تھیں، اچھی باتیں بتاتی تھیں۔ یہ تو آج کے دور میں فیشن آ گیا موٹیویشنل سپیکر کا، بینیفیشل اسپریچل ٹاکس، اور پتہ نہیں کیسے کیسے، پھر بھی اگر خالی ہو رہے ہیں تو بری بات ہے، ہاں ان باتوں سے اگر نصیحت لے رہے ہیں، عمل اچھے ہو رہے ہیں تو خوبصورت بات ہے۔ پھر علامہ اقبال نے کہا نماز اور روزہ، قربانی اور حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر دکھاوے والی چیزیں ہمارے اندر ہے، دکھاوے کے اندر زوال ہے، بے شک وہ علم کا ہو۔ اگر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرا علم ایسے، میری واہ واہ ہو، پیر صاحب ایسے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ چومے اور بڑا واہ واہ ہو، تو ایسا پیر اور ایسا عالم جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ تیز ہو جائے گی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اب آپ دکھاوا مال پیسے میں ہے، گھر کی سجاوٹ میں ہے، لباس کی آرائش زبائش میں ہے، سب غلط ہے۔ دکھاوے میں زوال ضرور آتا ہے، آزما کے دیکھ لیں یا اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، جس میں دکھاوا ہوگا نا، شو آف۔ بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ ابھی آپ کسی سرکاری اسکول میں پڑھا لیں اگر میاں کی تنخواہ نہیں ہے، نہیں، پرائیویٹ اسکول میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ پچھلے دنوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ جی بچے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی فیس نہیں دے سکتی، لیکن جب لنچ باکس کھولتے ہیں، ٹوٹل بازار بیکری کا سامان، وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو غلط ہے نا۔ اپنا انالیسس تو ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 کو دیکھیں، الذین هم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوے کے اوپر ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، نماز، دکھاوے والی نمازیں، دکھاوے والی عبادات، اس میں روزہ حج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جی ہم نے 6واں کر لی ہے عمرہ اور 5واں حج کر لیے، گنتیاں گنتیاں گنتیاں، اور بتاتے بھی ایسے ہیں کہ جی ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ہاں جی، پھر ایسی خواتین ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں ہاں جی گناہ زیادہ ہیں تو بار بار جا کے صفائیاں کرانی پڑتی ہیں نا، تو آف کرنے پڑتے ہیں۔ جن کے ایک ہے نہیں جا سکتے، کافی ہے حج، اسی لیے ایک دیکھیں، ایک حج کافی ہوتا ہے، اور ہے بھی ایک ہی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے نا ہاں ہر سال، تو اب دیکھیں اتنا پیسہ، ٹریولنگ اور حج کی مشقتیں، ہر سال کر سکتے تھے، پھر اتنا جمع کو فی، کتنی تو دنیا ہے، تو ایک ہی دفعہ ہے۔ ہاں ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ایک بھی نہیں کرتے، مال پیسہ اچھا زیادہ راہ ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ ایک بھی نہیں کرتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ معاون کے معنی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں جو آپ کسی پڑوسی سے عاریتاً لے سکتے ہیں اور پھر اس کو واپس لوٹائیں، جیسے ماچس ہو گئی، کوئی ٹماٹر ہو گیا۔ اول تو یہ ایسی چیزیں آپ نے اگر لے بھی لی، اب دیکھ لیں آج کے زمانے میں پھل سے زیادہ سبزی مہنگی ہو گئی ہے نا۔ تو اتنی مہنگائی میں تو آپ یہ تو نہیں نا کہیں گے 1 کلو بینگن دینا پڑوسن کو، آج کے دور میں نہیں کہہ سکتے نا۔ ہاں کوئی ٹماٹر، کوئی ایسی چیز مانگ لی، وہ بھی نہیں دے رہے تو بری بات ہے۔ جب آس پڑوس سے بنا کے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، کوئی ڈیتھ ہوگی، گھر میں انتظام کرنا ہے۔ رشتہ دار تو جب اپنے ٹائم پہ پہنچیں گے، سب سے پہلے کون کام آئے گا؟ آپ کا پڑوسی، اگر آپ نے اتنی سلام دعا اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اور بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اچھے پڑوسی مل جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو اپنا اپنا جینا، اپنا اپنا رہنا، یہ ہمارے دین کی بات نہیں ہے کہ خود ہی جی لیں، خود ہی مر جائیں۔ تو پھر یہ تو انگریزوں کے ہیں، کتنے کتنے دن ان کی باڈی گھروں میں پڑی رہتی ہے، بدبو آتی ہے، تو ساتھ والے گھروں میں سے لوگ پولیس کو فون کرتے ہیں کہ بری اسمیل آ رہی، وہ آ کے دیکھتے ہیں تو بندہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت عورتیں ادھر جو سنگل رہتی ہیں گھروں کے اندر، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہیں، اور پھر اتنا بھی زیادہ احکامات ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو وراثت ہے اس میں بھی پڑوسیوں کا حق آ جائے. ٹھیک ہے، تو اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ سلام دعا ضرور رکھیں، کبھی کبھی ملیں ضرور، اللہ کا حکم ہے یہ. تو اس لیے جو یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے آپ صوفہ منگوا رہے ہیں یا اس کی الیکٹرک چیز منگا رہی ہیں، گرائنڈر بلینڈر یا ایسی کوئی چیز، وہ خراب ہو جائے تو پھر نئی تو نہیں نہ لے کے دے سکتے. ہاں، عاریتاً ایسی چیز جو کہ آپ نے دوسرے کو بھی اتنا بوجھ محسوس نہ ہو. بعض عورتیں تو اس سے بھی گھبراتی ہیں کہ نمک دے دیں جی، کوئی نہیں ضرورت، یا کوئی بہانہ کر دو. یہ اس چیز آیت نمبر 7 کو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ معمولی چیزیں جو گھر میں اشیاء ہوتی ہیں ان کو خرچ کرنا. جو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، مشق و علم و عمل کی باتیں جو ہیں. پہلی آیت میں ہم نے کیا سیکھا تھا، دہرا لیں. آیت نمبر 1 سے 4 کی جو بات ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آخرت میں ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان نیکیوں سے دور ہوگا. ظاہر ہے بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ انسان پھر نیکیوں سے دور اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو مین چیز ہے آخرت، اس پہ اس کا یقین ہی کمزور ہے، تو نیکیاں تو نہیں کرے گا نا. اور جن کا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے آخرت، مرنے کے بعد حساب کتاب، وہ نیکیوں میں بھاگتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. سابقون، ہاں، فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے. آیت نمبر 2، 3 اور 7 بالکل کرنا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ نارملی جو میری بیٹی ہے نا، جب میں یہ یونیورسٹی لیول تک بھی گئی تو کالج میں بھی نوٹس بنا رہی تو یہ ضرور شیئر کرتی تھی، کیونکہ میں شروع سے پڑھنے کا مجھے شوق تھا. تو میں نے شادی کے بعد ہی کوئی پکانا شکانا پہ ذرا زور دیا کچن میں. اب تو مجھے پتہ نہیں کہ نشہ ہی چڑھ جاتا پکانے کا. تو مجھے پھر جب میں کسی سے پوچھتی تھی نا، آپ مجھے یہ ریسیپی بتائیں، اس زمانے میں یہ یوٹیوب وغیرہ تو تھا کوئی نہیں، تو یہ میگزینز وغیرہ آتے تھے اور بہت کم تعداد میں ہوتے تھے جس میں ریسیپیز ہوتی تھی. تو جس کو جو اچھا آتا تھا وہ ایک آدھا انگریڈینٹ غائب. تو میں کہوں اس کی بریانی اتنی، انہیں بریانی بھی اس زمانے میں کم بنتی تھی، یہ بریانی بھی آج کے دور کی چیز ہے. کوئی حلیم بنایا، کوئی اور پلاؤ بنایا، تو وہ کچھ نہ کچھ وہ ایک آدھا انگریڈینٹ غائب ہوتا تھا تو ویسا نہیں بنتا تھا. میں کہتی تھی کیوں ہے نا، مجھے اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جس کو جو چیز اچھی آتی کیوں نہیں بتاتا. تو بیٹیوں نے پھر اپنا جو فیڈ بیک شیئر کیا نا کہ ماما ہم نے اس کو اپنے نوٹس دیے، اس نے فوٹو کاپی کرائے، اس کے ایگزامز میں اچھے نمبر آئے تو میرے اس سے زیادہ آگے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہیلپ آؤٹ کیا نا. تو یہ تو ٹیچرز نے سٹاف روم میں بیٹھ کے غیبتیں نہیں کرنی بچوں کی، یہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے. کسی بچے کی تعریف بھی کریں نا، کسی ٹیچر کو اپریشیٹ کریں. اسٹوڈنٹ لائف ہے تو یونیورسٹی کالج میں دیکھیں جو بچیاں اچھی ہیں، اچھی چیز کو ہائی لائٹ کریں. یہاں پہ بھی یہی بات ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس میں آپ کو روپیہ پیسہ دیے، کھانا بنا کے آپ غریبوں کو تقسیم کریں. کتنا ایسی ویڈیوز ہیں جو شادیوں کے کھانے جو ہیں ڈسٹ بن میں جا رہے ہوتے ہیں. اور افریقہ میں اور ایسی جگہوں پہ دیکھیں جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون کی ادھر لاہور میں ڈیتھ ہوئی تو پتہ کیا چلا کہ جی بچوں نے خیال نہیں رکھا ماں کا، تو وہ 3 دن سے بھوکی تھی، مر گئی. مسلمان پڑوسی، گھر میں بچے بھی ہیں، پڑوسیوں نے بھی خیال نہیں. ایمبولینس سے جب ڈیڈ باڈی آئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 دن سے بھوکے تھے، آپ لوگوں کو نے بالکل نہیں فکر کی اس کی عورت کی. کتنی بری بات ہے. ایسی چیزیں پر اب نظر آ رہی، پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو اپنے گاؤں جاتے تھے تو بی بی جی کہتی تھی کھانا بنایا نا، ہر گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، وہ چھوٹی سی کالی میں دیتی تھی کھانا کہ جاؤ فلانی ماسی کے گھر دے آؤ. تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا نا، اتنا سا کھانا میں بھاگتے بھاگتے خوشی خوشی جائے اس کو پکڑا دیا کہ یہ جی آپ بی بی جی نے بھجوایا آپ کے لیے سالن. اتنا خوش ہوتے تھے کیونکہ سالن ہر گھر میں ہر وقت پکتا ہی نہیں تھا. تو بات یہاں پہ یہی ہو رہی ہے جو ہے نا، نعمتوں کو شیئر کر لیں. نعمت کو کتنا ضروری ہے نا، اس میں علم بھی آتا ہے، آپ کا مال پیسہ بھی ہے، آپ کی اچھی بات بھی ہے. بعض دفعہ بعض لوگ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ خواتین میں نے دیکھا ڈپریشن سے بچ جاتی ہیں. شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، ڈیورس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کسی کی اچھی بات سے گھر بچ جاتا ہے. سوچتی ہے کہ ہاں یہ تو میں نے ایسے، تو اس اینگل سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، شیطان مجھے اتنا تنگ کر رہا تھا اور میں گھر برباد کرنے چلی تھی. الفاظ میں وہ طاقت ہے جو روپے پیسے میں بعض دفعہ کھوکھلا لگتا ہے، خالی لگتا ہے. 1000 کا نوٹ بھی ایک دم ختم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کے 2 جملے کسی کی زندگی بنا دیتے ہیں.
بہت ضروری ہے کہ نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تیسری جو پوائنٹ ہے سورہ الماؤن میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 اور 3 آیت میں یہ ہے کہ غریبوں کمزوروں سے ہمدردی کرنی چاہیے، اس پہ بہت بات ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ نماز کے حوالے سے غفلت سے بچیں، تمام نمازیں پورے آداب کے ساتھ وقت پہ ادا کریں، یہ بہت ضروری۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں جائے نماز، اب تو اتنے اویلیبلٹی جائے نمازوں کی، ان کو ساتھ لگائیں، بچوں کی دادا نانا انگلی پکڑیں، نواسوں کو پوتوں کو مسجدوں کی طرف لے کے جائیں، بیٹوں کو کہیں آہستہ آہستہ ترغیب دیں۔ ایک پتھر پہ بھی اگر ایک ایک قطرہ پڑتا رہتا ہے نا، اس میں بھی پتھر پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے پانی کا، اگر ایک قطرہ بھی پڑتا رہے تو بچوں کو کہتے رہنا ہے۔ ہاں اگر برا بھرا کہیں گے، لان تان کریں گے، تانا دیں گے تو وہ ضد میں آتے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے، بری بات ہے۔ کبھی بیٹوں کو سینے سے لگانا چاہیے باپ کو، مائیں بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بیٹیوں کو سینے سے لگائیں، کرتے ہیں یہ، کرنا چاہیے، اللہ کی بندی ہو۔ اور بہوؤں کو بھی سینے سے لگا لیا کریں کبھی کبھی جب بیٹیوں کو نہیں لگا رہے تو بہوؤں کو کہاں سے لگائیں گے، استغفر اللہ۔ پانچویں چیز کیا ہے جو سورت میں آج ہم نے سیکھی ہے، دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں آپ نے کسی کی مدد بھی کی اور اس کو جتا بھی دی ہے، کیا فائدہ۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی جو آیات ہے نا، بڑی ترتیب سے، بہت دفعہ میں نے اس کو کوٹ کیا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں بھی اس کو دیکھا ہے کہ ہم واقعی میں ایسے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو دینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں خود ہی کھا لوں، میں خود ہی، میرا گھر، میرا کھانا، میرا پینا، میرا لباس، واقعی نہیں ہوتا، میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے نا تو دکھاوا کر کے خرچ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کو میں نے 200 روپیہ دیا، اس کو میں نے 10,000 دیا، اس کو میں نے زکوٰۃ اتنی دی، 10 لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اگر اونچی پولیٹیکل لیول پہ دے جائیں تو تصویریں فوٹویں بھی کھنچ رہی ہوتی ہیں، ہے نا۔ کئی لوگوں کے دل میں بے چینی آتی ہے کہ نہیں مزہ نہیں آ رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر چھپ کے دینا جب دیتے ہیں نا کہ آپ نے دیا اور اللہ کو پتہ ہے، تیسرے بندے کو کوئی نہیں پتا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ٹھنڈ سکون دے دیتا ہے۔ یہ جو دکھاوا کر کے دینا ہے نا، یہ دل میں سکون نہیں ڈالتا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور واقعی میں ایسے میں نے مدرسے میں نے ایک کتاب پڑھی، اللہ اکبر، اس کا رائٹر ہی نہیں تھا، ورنہ جو بھی ہم بک شروع کرتے تھے نا، پہلے ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ نا آپ 2 نفل پڑھ کے اس کا احصال ثواب رائٹر کو کریں۔ اب آپ وہ کتاب پڑھنا شروع کریں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی اس کی محنت، اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر آپ کو سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، واقعی میں سچی بات ہے۔ تو وہ جو ایک رائٹر تھے نا جنہوں نے کتاب لکھی اور اس میں اپنا نام ہی نہیں ظاہر کیا، وہ اصول فقہ کی کتاب تھی، اصول شاشی اس کا نام تھا۔ اچھا انہوں نے رائٹر میں کہوں کہ یا اللہ اس کے لیے ہم کیوں نہیں 2 نفل پڑھ رہے، رائٹر ہے ہی نہیں، لیکن پڑھے اس لیے کہ پھر ٹیچر نے کہا کہ انانیمس ان نون، جس کا نام کا نہیں پتہ، آپ کہیں کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے درجے بلند کرے۔ پڑھ لی تو مجھے وہاں جا کے اسٹرائک ہوا کہ اچھا ایسے بھی نیکی کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اتنی اعلیٰ کتاب لکھ دی اور دنیا میں اتنی پڑھائی جا رہی ہے کہ فقہ بنتی کیسے اماموں کو پڑھتے ہیں، فقہ کو کرتے ہیں، اور اس میں سے پھر آگے آپ فتاوے ہوتے ہیں اور لوگ مسائل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نے اپنا نام ہی نہیں ضائع کیا۔ تو مجھے وہ لاسٹ پارٹ آف دا جو صدقہ تھا نا کہ ایسے آپ دیں کہ تیسرے کو نہ پتہ چلے، اس کی اہمیت سمجھ آئی تو دلی مزہ ہی آ گیا، آپ یقین کریں، بہترین۔ اس لیول تک پہنچنا اور یہ مزہ لینا، اللہ سے توفیق مانگے۔ کتاب تو نہیں ہم لکھ سکتے، لیکن کبھی کسی کو روپیہ پیسے ایسے دیے، آپ نیت کریں اور آپ کا دل کرتا ہے نا فلانے کی ضرورت پوری ہو جائے، آج اس نے اپنی مشکل بتائی ہے، تو اب آپ دیکھیں بغیر دکھاوے کہ آپ اس کی مدد کریں، ضروری نہیں بتا کے دیں، کسی اور کے تھرو بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ مزہ، جو میں نے مزہ کا لفظ کہا نا، وہ مزہ آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کئیوں کو املی کھا کے مزہ آتا ہے، کئیوں کو مٹھائیاں کھا کے مزہ آتا ہے، اور کئیوں کو غیبتیں کر کے بھی مزہ آتا ہے، اللہ معاف کریں۔ لیکن بہرحال پازیٹیو مزے کے لیے نیکی کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں جب اہتمام کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، اب دوسری عملی بات یہ ہے کہ تمام نمازوں کا وقت کی پابندی پورے آداب کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ آداب میں طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کا طہارت اچھی ہوگی نا، استنجا اچھا ہوگا،
اس کے بعد آپ نے اچھی طرح وضو کیا ہے، اب نماز کو ادا کریں، یہ بھی خشوع خضوع والی مل جائے گی آپ کو۔ خالی جگہ پر کریں، میں جو فل ان دی بلینکس ہیں ان کو اب میں پر کر رہی ہوں، کیونکہ جو ورک شیٹس آپ کو بھیجی تھی وہ بغیر فل کیے ہوئے بھیجی تھی، تو آپ لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، آگے جنہوں نے پڑھانا ہے ان کے لیے بھی۔ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے ڈیش میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کردار۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان انسان کو ڈیش پر آمادہ کرتا ہے، نیکی، یعنی آخرت پر ایمان انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ 3، نمازوں سے غافل رہنے والوں کے لیے وعید ہے، وعید کا مطلب اللہ کا غصہ ہے، سزا ہے پھر۔ نمبر 4، ہمیں اللہ کی دی ہوئی ڈیش میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ ہاں جی، کسی نے کی تھی ورک شیٹ صاحب میں سے کہ ساری میں ہی بتاتی جاؤں؟ جی رابعہ، ہاں جی بتائیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، جی جی بالکل، نعمتوں، ٹھیک ہے، شاباش۔ دکھاوا کرنے سے نیکی ڈیش ہو جاتی ہے، جی بتائیں۔ ہاں شاباش، ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، اس صورت میں کن لوگوں کا برا کردار بیان کیا گیا؟ تو یہاں پہ آخرت کا انکار کرنے والے، 1، یتیموں پہ ظلم کرنا، غریبوں کی مدد نہ کرنا، نمازوں سے غفلت، دکھاوا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کا برا کردار بناتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان آخرت کو جھٹلانے والے کا یتیم اور مسکین سے کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے جب آخرت کو جھٹلا رہے، مان ہی نہیں رہے، تو پھر یتیم مسکین پر ظلم کرتے ہیں اور خود غرض بن جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آخرت میں پھر خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی بری خبر سنائی گئی ہے؟ تو نمازیوں کے لیے ہلاکت یہ ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، نماز کو پورے آداب سے نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، اور بھی پوائنٹس آتے ہیں آپ کے ذہن میں، لکھ لیں اس کو۔ نمبر 4، آخرت کو جھٹلانے والے کس ارادے سے نیکی کرتے ہیں؟ تو آخرت کو جو جھٹلا رہے ہیں، جو مان ہی نہیں رہے، تو وہ دکھاوے کی نیت سے نیکی کرتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو اور فوٹویں کھنچیں، تذکرے ہوں، کہیں کہ واہ جی کتنی نیکی کی ہے، کتنا ڈونیشن دیا ہے، کتنا یہ کام کیا، تو وہ تو اس کی کوئی اللہ کے ہاں قدر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، نمبر 5 دیکھیں، آخرت کا یقین نہ ہونے سے انسان کے کردار پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کوئی 3 باتیں لکھیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں 3، نمبر 1، اگر یقین نہیں ہے آخرت کا تو خود غرضی آئے گی۔ نمبر 2، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نمبر 3، عام استعمال کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو دیکھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا لنچ ہے خود ہی کھانا، کسی کو نہ دینا، تو بچے خود غرض ہوتے تھے، ساتھ بیٹھا کر لنچ بھول گیا، نہیں لے کے آیا تو تھوڑا تو شیئر کر دیں، بچوں کو بتائیں کہ شیئر کرو۔ عیدی جو ہیں وہ عیدی صاحب کی والدہ نے ان کو کہا کہ جب 2 آنے دیتی تھی نا، کہ ایک کسی کا ایک تمہارا ہے، پہلا کسی کو دے دینا، وہ اپنی چیز لے لے، پھر تم استعمال کرنا۔ تو کہتے کہ میں تو ڈھونڈتا ہی رہتا تھا کہ بریک اگر آدھے گھنٹے کی ہے کہ کوئی بندہ مل جائے، اس کو میں ایک آنا دے دوں، ایک اپنا میں خرچ کروں۔ اور مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم ٹرین سے ٹریول کرتے تھے تو ہمیشہ والدہ کوئی سالن یا ایسے کسی کو دیتی تھی نا بنا کے، یا ہم کسی مسافر کو دیتے تھے، جی آپ جا رہے ہیں لاہور پنڈی کہیں بھی، تو مجھے یاد ہے کہ اس میں 2 پراٹھے ایکسٹرا ہوتے تھے، 2-4 سینڈوچز ایکسٹرا ہوتے تھے، کہ آپ دائیں بائیں جو پیسنجر ساتھ بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کھانا ہے، شیئر کریں گے نا، آپ کھانا اپنا علم شیئر کریں گے، علم بڑھتا ہے، مال پیسہ شیئر کرتے ہیں اللہ اس میں برکت دیتا ہے، کھانا شیئر کرتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ اس چیز کو بھی ہم نے صورت میں دیکھا تھا، اور پھر تیسرا جو اور آخری جو پوائنٹ ہے اس میں سورہ الماعون سے متعلق درجہ ذیل الفاظ کو نیچے دیے گئے خانوں میں لکھیں۔ اب اس میں جو یہ فل کر کے بھی میں دوبارہ گروپ میں بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو سورہ الماعون کے ساتھ جو 3 3 6 7 8 بریکٹس بنے ہوئے ہیں نا، اس میں ایک چیز ہے آخرت کا انکار، دکھاوا، خود غرضی، عبادت سے غفلت، یتیموں پر ظلم، کردار میں خرابیاں، مسکین کو کھانا کھلانا، معمولی چیز نہ دینا، اور جو چیزیں 2 نہیں ہیں وہ ہے یتیموں سے محبت تو کرنا سکھانے کے بارے میں آئی نا صورت میں بات، صورت میں کیا بات آ رہی تھی؟ یتیموں سے غفلت، یتیموں کو دھکا دینا، یہ چیز آئی تھی، یہ پوائنٹ نہیں میں نے اس میں لکھا۔ اور با جماعت نماز پڑھنا، اس کے بارے میں
نہیں آئی، غفلت اور سستی سے نمازوں کو ادا کرنے کی بات آئی ہے، اور یہ 2 پوائنٹس ایکسٹرا تھے جو کہ اس بریکٹ میں اس میں نہیں آ رہے تھے ڈائیگرام میں نا، اس لیے وہ نہیں لکھے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے اپنے کسی ساتھی کو جلدی جلدی نماز ادا کرتے دیکھا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یہ اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا، یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے۔ سب سے پہلے تو اپنی نماز دوسرے کے سامنے ایسے سکون والی پڑھے نا، پھر باتوں میں اچھی بتائیں، ہمیں کر کے بات کرنا چاہیے، تم ایسے پڑھ رہی ہو، تمہارا سطر ٹھیک نہیں ہے، بازو ننگے ہو رہے ہیں، سر ننگا ہو رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، تمہاری نماز تو ہوگی نہیں۔ اگلا چڑ جائے گا بھی کیا بات ہے، تو ہم کر کے ہمیں ایسے چاہیے، ہمارا دین ایسے کرتا ہے، ایسے کریں گے تو زیادہ فضیلت والی نماز ہوگی۔ اب اس کے بعد گھریلو جو سرگرمی ہے اس کے اندر سورت کا ترجمے کو اچھی طرح یاد کر کے گھر والوں کو سنائیں۔ عام استعمال کی کوئی چیز 10 چیزوں کے نام لکھیں کہ اگر کوئی مانگے تو اس میں دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کی مدد سے اپنے محلے کی مسجد میں ہونے والی تمام فرض نمازوں کے اوقات تحریر کریں اور ان اوقات کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب نماز کے اوقات کے چارٹ پورے سال کے ملتے ہیں بازار میں، ایک دفعہ آپ لے لیں اور اس کو گھر میں لگا لیں، اور ہر مہینے کا ہر دن کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر نا، تو اس کو اس کے ساتھ دیکھیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، فرض کریں بازار میں یا کسی کو ملنے کے لیے، تو داخل وقت جو نماز کا ہوگا نا، اگر فرض کریں 12:30 بجے کے بعد ظہر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی، دوسرے ممالک کے حساب سے ان کا ہوگا، ویسے داخل وقت ہو گیا ظہر کا۔ تو اذان کیا ہوتی ہے پاکستان کے اندر؟ 1:25 پہ، 1:20 پر، 1 گھنٹے کے بعد تقریباً۔ تو اگر آپ کو جلدی ہے کہیں جانے کی تو آپ 12:30 بجے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو عادت نہیں بناتے۔ فضیلت والی نماز وہی ہے جس میں آپ نے اذان کو سنا، اذان کی سننے کے بعد اذان کے الفاظ کو دہرایا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، سننے کے بعد یہ الفاظ دہرانے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور نماز کے بعد کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ فضیلت والی نماز ہے۔ ویلی والی جو بتائی ہے وہ بھی خیر ادا تو ہو جاتی ہے، تو جب خواتین، آپ کو لگتا ہے، بعض خواتین کہتی ہیں گھر میں چارٹ لگاتے ہیں تو مرد کہتے ہیں کہ کیا گھر کو مدرسہ بنا لیا، تو آپ ایسی جگہ لگا لیں، اپنی الماری کے اندر لگا لیں، وہاں سے دیکھ لیا کریں، کچن کے دروازے کے پیچھے لگا لیں، کم کھلتا ہے، وہاں جہاں آپ کی ریچ ہو نا وہاں لگا لیں، جان بوجھ کے بھی اگلے کو ٹیز نہ کریں۔ بعض گھروں میں دعائیں لگائی ہوتی ہیں، مرد چڑے ہوتے ہیں، کیا ہر جگہ تم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو بچوں کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں یا ایسی جگہوں پہ لگائیں، بورڈ لگا لیں جہاں پہ جب وہ سیکھ لیں تو اس کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ حکمت سے دین کو پھیلانا ہے، ضد میں نہیں ہوتا کہ میں تو اتنی نیک بن گئی تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، نہ تم مسجد جاتے ہو، نہ تمہیں کچھ، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی دکھاوے والی نمازیں آتی، میں اتنی نیک اور تم پڑھ ہی نہیں رہے۔ نہیں، ایسے نہیں، اپنا عمل اتنا اچھا رکھیں کہ دل کرے دوسرے کا کہ ہاں یہ اتنے شوق سے، اتنے اہتمام سے نمازیں پڑھی ہیں۔ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کا بھی کوئی کویسچن آ جاتا ہے، کوئی خاتون پوچھ لیتی ہیں کہ باجی اس کی ریسیپی بتا دیں، یا کوئی کٹنگ کا ہے تو بتائیں جی شلوار کی کٹنگ، ٹراؤزر کی کیسے، بتا دیں آپ اس کو، بجائے چھپانے سے نہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ بتائیں گے نا، شیئر کریں گے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ آج کا سورہ الماعون کا تھا، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے اور عمل کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں دوسرے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی امت میں خیر ہی خیر بنا دے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔